اللہ 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 اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان اللہ یأمرکم ان تودوا الامانات الی اہلہا. محترم حاضرین، دوستو، بزرگوں، پردہ نشین، خواتین اسلام، اللہ رب العالمین کا شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس کے دین کی باتیں سیکھنے کے لیے ایک جگہ پر اکٹھا اور جمع فرمایا. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، اسلام جیسی عظیم دولت اور کامل اور مکمل نظام سے ہم کو اور آپ کو سرفراز فرمایا. درود و سلام ہو اشرف المخلوقات میں سب سے افضل، قیامت کے دن کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حاضرین اور پردہ نشین خواتین اسلام، قبل اس کے کہ ہم اپنے موضوع میں داخل ہوں، ایک ضروری بات کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا میں مناسب سمجھتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ دوران درس، چونکہ اس میں کچھ نئے لوگ بھی جڑے ہوں گے، ظاہر ہے یہ لنک چونکہ اوپن تھا تو یہ کہہ دینا میں مناسب سمجھتا ہوں کہ دوران درس کوئی بھی شخص اپنے ویڈیو کو اور اسی طرح سے آڈیو کو آن نہ کرے. درس کے تعلق سے اگر کوئی اشکال اس کے ذہن میں ہے، کوئی سوال اس کے ذہن میں ہے، تو ہم اس سوال کا جواب دیں گے اور اس کے لیے انشاءاللہ وقت مقرر کیا جائے گا. اسی طریقے سے جس عنوان کی وضاحت کے لیے ہم اور آپ یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، وہ موضوع نہایت اہم ہے اور نہایت لمبا ہے. تو پہلے ہم لوگوں نے یہ سوچا تھا کہ اس کو صرف 2 پارٹ کے اندر ختم کر دیا جائے، اختتام اس کا ہو جائے. لیکن جب غور کیا گیا، مشورہ کیا گیا اپنے ذمہ داروں سے، تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر بہت کم گفتگو کی جاتی ہے. چنانچہ شریعت کی رہنمائی اس سلسلے میں ہمارے پاس کیا ہے، علماء کرام نے، فقہائے اعظام نے کس طرح سے اس کے مسائل کو سمجھا ہے اور کس طرح سے اس کے مسائل کی وضاحت کی ہے، وہ ہم پورے خلاصے کے طور پہ، جیسا کہ درس میں آپ نے ہمارا منہج اور ہمارے طریقے کو سمجھا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم ویسے ہی آپ کو اس موضوع کو کہ پورے تمام گرہ کو آپ کے سامنے کھولنے کی کوشش کریں گے اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے توفیق سے. تو آج کا جو یہ موضوع ہے وہ ہم اس موضوع یعنی عہدہ اور ذمہ داری
اس موضوع کے مقدمے کے طور پر آج کا یہ درس آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ عہدہ اور ذمہ داری یہ اصل میں ہے کیا چیز، اور شریعت نے اس کے تعلق سے ہماری اور آپ کی کیا رہنمائی کی ہے، یہ گفتگو ہم آج کے اس درس میں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ رکھنے کی کوشش کریں گے، اور پھر رفتہ رفتہ ہم اس کے ایک ایک شق کے اوپر قرآن، احادیث رسول اور سلف امت کے اقوال سے اس کی وضاحت آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سے زیادہ اور آپ کو سننے سے زیادہ ہم دونوں کو اس کے اوپر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ حاضرین اور حاضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ اور اس کا ایک ٹکڑا ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ان اللہ یأمرکم ان تودوا الامانات الی اہلہا، اے لوگو، اللہ رب العالمین تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو ان کے ذمہ داروں تک پہنچا دو، جو امانت کے اہل ہیں، جو امانت اٹھانے کے لائق اور قابل ہیں، ان لوگوں تک ان امانتوں کو پہنچا دو اور ان امانتوں کو سونپ دو، ان کے حوالے کر دو۔ یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد خانہ کعبہ کی چابی جو تھی وہ حضرت عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے میں تھی، اور زمانہ جاہلیت سے یہی وہ قبیلہ تھا حضرت عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو خانہ کعبہ کے چابیوں کی ذمہ داری اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھاتا چلا آ رہا تھا۔ آپ نے چابی منگوائی کیونکہ دروازہ کھول کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر داخل ہونا تھا، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کا دروازہ کھول کر کے اندر آپ داخل ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی صفائی کی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی، حاجیوں کے پانی پلانے کی ذمہ داری یہ قریش کے ذمہ ہے، تو آپ ایسا کیجئے خانہ کعبہ کی چابیوں کی ذمہ داری بھی ہمارے حوالے کر دیجئے، قریشی اس کو دیکھیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں یہ آیت نازل فرمائی ان اللہ یأمرکم ان تودوا الامانات الی اہلہا۔ آیت کریمہ سے استدلال دیکھیے، خانہ کعبہ کی چابی کی ذمہ داری ایک عہدہ ہے اور ایک منصب ہے، اور اس ذمہ داری کو قرآن مجید نے امانت سے تعبیر کیا ہے۔ کس چیز سے تعبیر کیا؟ خانہ کعبہ کے چابیوں کی ذمہ داری کی حفاظت یا خانہ کعبہ کے چابیوں کی حفاظت کی ذمہ داری کو اللہ رب العالمین نے امانت سے تعبیر کیا۔ اسی طریقے سے امانت کے معنی کو سمجھیے اور اس کے مفہوم کو سمجھیے۔ اللہ رب العالمین نے جو شریعت آسمان سے نازل فرمائی ہے، اس شریعت کے اوپر چلنے کا ذمہ دار اللہ رب العالمین نے ہم کو اور آپ کو بنایا ہے۔ چنانچہ اس شریعت کو اللہ رب العالمین نے کس لفظ سے تعبیر کیا، آپ قرآن مجید کی آیت کے اوپر غور کیجیے۔ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، ہم نے اپنی امانت کو، یعنی وہ شریعت جو ایک ذمہ داری کے طور پہ بنی نوع انسان کو عطا کی گئی ہے کہ اس کے مطابق وہ اپنی ذمہ داری ادا کرے اور اپنی زندگی کو گزارے، اللہ رب العالمین نے شریعت جیسی امانت کو بھی یا شریعت جیسے قانون کو بھی امانت، لفظ امانت سے تعبیر کیا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ امانت لفظ کا معنی کتنا وسیع ہے، اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں، اگر یہ کہا جائے کہ یہ چیز امانت ہے تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امانت کا مطلب کسی کا پیسہ کسی کے پاس موجود تھا
اور اس کو اس کے حوالے کر دینا، یا کسی نے ہم سے کوئی رازداری کی بات کی ہے وہ کسی تک نہیں پہنچانا، یہی امانت ہے۔ امانت یہ بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اصل امانت جو ہے، جو قرآن مجید کی آیتوں سے ثابت ہے، وہ یہ امانت ہے، اللہ رب العالمین کی شریعت۔ اور اسی طریقے سے عہدہ، منصب، ذمہ داری، سرپرستی، یہ سب کے سب امانت ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان کو امانت سے تعبیر کیا ہے۔ اللہ کا حکم ہے، یہ خطاب کس کو ہے؟ ہم کو اور آپ کو، اور رہتی دنیا کے لوگوں کو، یعنی پوری دنیا کے لوگوں کو اللہ رب العالمین یہ خطاب کر کے فرما رہا ہے، رہتی دنیا تک، قیامت تک اللہ رب العالمین کا یہ خطاب باقی رہنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ امانتوں کو ان کے حقداروں کو دے دو۔ حضرات گرامی، اس آیت کی روشنی میں یہ بہت بڑا درس اور سبق ہمیں اور آپ کو ملتا ہے کہ مذہب اسلام کسی بھی منصب کو، کسی بھی عہدے کو کس نظر سے دیکھتا ہے، کسی بھی منصب کو یا کسی بھی عہدے کو مذہب اسلام کے اندر کیا حیثیت ہے، آیت کریمہ کے ترجمے سے اس کی وضاحت آپ کے سامنے ہو گئی ہوگی۔ کوئی بھی عہدہ اور منصب یہ بہت بڑی امانت ہے اور بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ عہدہ اور منصب سے مراد کیا ہے؟ چاہے وہ حکومت کا عہدہ ہو، حکومت کوئی عہدہ دے رہی ہو، چاہے وہ کسی مسجد کا عہدہ ہو، یعنی مسجد کی ذمہ داری کسی کے حوالے کی جا رہی ہو، چاہے وہ کسی جمعیت کا عہدہ ہو، یا کسی جماعت کا عہدہ ہو، یا کسی تنظیم کا عہدہ ہو۔ الغرض عہدہ اسلام میں بڑی اہمیت کا حامل ہے، یا عہدے کی اسلام کے اندر بڑی اہمیت آئی ہے۔ کوئی صدر بنتا ہے، اسی طریقے سے کوئی سیکریٹری بنتا ہے، کوئی خازن بنتا ہے، کسی کو ممبرشپ عطا کی جاتی ہے۔ یہ عہدے کے ارکان ہیں اور اس کے پلر ہیں۔ کوئی صدر ہوتا ہے، کسی کو سیکریٹری کا عہدہ ملتا ہے، کوئی خازن بنتا ہے، ناظم مالیات ہوتا ہے، مالیات کے یعنی مال کے نظام کو چلانے والا اور دیکھنے والا ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے کوئی اس کا ممبر بنتا ہے جو بیٹھ کر کے مشورے جس سے لیے جاتے ہیں، اور جس کے مشورے کے مطابق وہ ادارہ یا وہ تنظیم یا وہ جماعت، وہ جمعیت چلتی ہے۔ غور کیجئے، بڑی سے بڑی تنظیم ہو یا چھوٹی سے چھوٹی تنظیم، بڑی سے بڑی جمعیت ہو یا چھوٹی سی چھوٹی جماعت، کوئی بھی عہدہ ہو، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ سب سے بڑی بات اور سب سے پہلی بات، یہ عہدہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ اسی طریقے سے یہ عہدہ بہت بڑی امانت بھی ہے۔ اگر یہ ذمہ داری ہے تو یہ امانت ہے۔ اسی لیے شریعت نے ہماری اور آپ کی یہ رہنمائی کی ہے کہ اس عہدے کو ہر کسی کس و ناکس کے حوالے نہ کرو، ہر کسی شخص کو یہ عہدہ نہ دو۔ عہدہ کے لائق دنیا کا ہر شخص نہیں ہوتا، یا عہدہ کی ذمہ داری دنیا کا ہر آدمی پورا نہیں کر سکتا۔ عہدے کی ذمہ داری کو، عہدہ اسی شخص کے حوالے کرو، اسی شخص کو عہدہ دو جس کے اندر قابلیت ہو، جس کے اندر لیاقت ہو، اور چاہے وہ عہدہ مسجد کی ذمہ داری سے تعلق رکھتا ہو، یعنی وہ مسجد کا ذمہ دار بن رہا ہے، تو دیکھو کہ مسجد کو چلانے کی صلاحیت اس کے اندر ہے یا نہیں ہے۔ مسجد کی جو ضرورتیں ہیں، اس ضرورت کو پورا کرنے کی صلاحیت اس کے اندر ہے یا نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص کسی مدرسے کا ذمہ دار بنتا ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ مدرسے کو چلانے کی قابلیت اس شخص کے اندر ہے یا نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی شخص کسی جماعت کا، کسی جمعیت کا عہدیدار بنتا ہے یا ہے، تو یہ دیکھا جائے گا کہ جمعیت کو چلانے کا، جماعت کو چلانے کا، تنظیم کو آگے لے کر کے جانے کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہے یا نہیں ہے۔ لوگوں کی رہنمائی،
لوگوں کا لیڈر بننا یا اپنے ماتحتوں کو آگے لے کر کے چلنا، غور کیجئے گا، لوگوں کی ذمہ داری یا لوگوں کی رہنمائی کرنا، ان کی لیڈرشپ کرنا اور ان کو لے کر کے آگے بڑھ کر کے چلنا، یہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ کوئی چھوٹی موٹی ذمہ داری نہیں ہے یا کوئی چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے، تمام مشکل ترین کاموں میں سے یہ ایک بہت بڑا مشکل امر ہے، معاملہ ہے کہ لوگوں کو اپنے ماتحتوں کو ساتھ لے کر کے چلا جائے اور ان کو پرموٹ کیا جائے، ان کو آگے بڑھایا جائے۔ میرے بھائیوں، یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جتنے انبیاء کو روئے زمین میں مبعوث کیا اور بھیجا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور جتنے بھی پیغمبر اس زمین کے اوپر تشریف لائے تو رسولوں کو اور نبیوں کو نبوت دینے سے پہلے بچپن سے ہی اس بات کی تربیت اللہ رب العالمین نے دی کہ وہ لوگوں کو لے کر کے چلیں۔ ظاہر ہے جب نبی اور رسول وہ بنیں گے تو لوگوں کو لے کر چلنے کی ایک بڑی جماعت، ایک امت کے قائد بننے، ان کو آگے چل کر کے بننا ہے اور اس ذمہ داری کو ان کے کندھے کے اوپر ڈالی جانی ہے، چنانچہ ان کی تربیت ضروری ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے تربیت کس طرح سے فرمائی؟ حدیثوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں۔ اللہ اکبر، غور کیجئے، کیا بکریاں کس لیے چرائی؟ بکریوں کو چرا کر کے اللہ رب العالمین کا کیا مقصد تھا کہ انبیاء بکریوں کو چرائیں، بکریوں کو لے کر کے چلیں؟ اس میں کیا مقصد تھا؟ تاکہ بکریوں کو چرانے سے رسول کے اندر وہ صفت پیدا ہو، چونکہ یہ رسول یا اس بشر کو، اس شخص کو آگے چل کر کے رسول بننا ہے، نبی بننا ہے، انسانوں کی قیادت کرنی ہے۔ اللہ رب العالمین نے بکریوں کی چرانے کی ذمہ داری ان کو دے کر کے قیادت کی صلاحیت ان کے اندر پیدا کر دی، اس لیے کہ بکری ایک ایسا جانور ہے کہ اس کو چرانے کے لیے بڑے صبر کی ضرورت ہے، بڑے تحمل کی ضرورت ہے، بہت قوت برداشت چاہیے، آدمی کو بہت نرم ہونا پڑے گا۔ کوئی بھی شخص جو غصہ والا ہو وہ بکریوں کے چرواہے کا کام انجام نہیں دے سکتا۔ ہائپر جو ہو یا اسی طریقے سے جو بہت زیادہ نرم مزاج ہو اور بہت زیادہ حالات سے متاثر ہو جانے والا ہو، وہ بکریوں کے چرانے کا کام انجام نہیں دے سکتا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قوموں کی رہنمائی کی ذمہ داری انبیاء کو دینے سے پہلے بکریوں کو چرا کر کے انبیاء کی یا بکریوں کو چرانے کی ذمہ داری انبیاء کو دے کر کے انبیاء کے اندر قائدانہ صلاحیت پیدا کی اور اس بات کے اوپر ان کی تربیت کی۔ میرے بھائیوں، یہ جماعت یا یہ جماعت کا ذمہ دار یا کسی مدرسے کا ذمہ دار یا کسی مسجد کا ذمہ دار سارے لوگوں کو لے کر کے آگے بڑھے، اس کام کے لیے بڑی صفات درکار ہیں۔ بہت آسان معاملہ نہیں ہے، اس میں صبر چاہیے، برداشت چاہیے، قوت برداشت ہونا چاہیے، آدمی کے اندر تحمل ہونی چاہیے، ہمت ہونی چاہیے، جرأت ہونی چاہیے، شجاعت ہونی چاہیے، اسی طریقے سے دور اندیشی ہونی چاہیے، بصیرت ہونی چاہیے، فراست، عقل مندی، معاملہ فہمی، نرم مزاجی، یہ ساری کی ساری کیفیت ایک قائد کے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت کہتی ہے کہ اگر کوئی عہدہ تمہارے پاس آتا ہے یا تم کو سونپا جاتا ہے، تم کو دیا جاتا ہے، اس عہدے کا ذمہ دار تم کو بنایا جاتا ہے، تو استطاعت ہے تمہارے اندر، طاقت ہے، صلاحیت ہے، قوت ہے، اس عہدے کی ذمہ داری کو نبھا لے جاؤ گے، تمہیں ایسا لگتا ہے تب تم عہدہ کو قبول کرو۔ اگر تمہارے اندر یہ صلاحیت موجود ہے
کہ تم عہدوں کے تقاضے کو، عہدے کے تقاضے کو پورا کر سکو گے اور اس ذمہ داری کو پوری امانت کے ساتھ، پوری دیانت کے ساتھ قرآن اور حدیث کی روشنی میں نبھا سکو گے، تب تم اس عہدے کو قبول کرنا، بصورت دیگر اس عہدے کو قبول مت کرنا۔ عہدے کو بس ایک عزت سمجھ کر کے، ایک اعجاز سمجھ کر کے، ایک منصب سمجھ کر کے کہ لوگوں کی زبانوں پر میرا نام رہے گا، میرے نام کے ساتھ صدر کا لقب لگے گا، سیکریٹری کا لقب لگے گا، خازن کا لقب لگے گا، لوگ مجھ کو عزت و احترام سے دیکھیں گے، زبان زد میرا نام زبان زد عام ہوگا، ہر محفل و مجلس کے اندر میری پذیرائی ہوگی، لوگ میری تعریفیں کیا کریں گے، پوسٹر اور اشتہار کے اندر ہمارا نام سجا جائے گا، سجایا جائے گا، لکھا جائے گا۔ اگر یہ سمجھ کر کے، اعجاز سمجھ کر کے کسی نے اس عہدے کو قبول فرمایا تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، عظیم روایت ہے، دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہا امانہ، لوگو یہ عہدہ، یہ ذمہ داری ایک امانت ہے، وَإِنَّهَا خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ، جہاں یہ امانت ہے یہ بہت بڑی رسوائی کا اور بہت بڑی ندامت کا بھی سبب ہے۔ جو شخص عہدہ کو قبول کر لینے کے بعد عہدے کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتا، اپنے ماتحتوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا، جو لوگ اس کے نیچے کام کرتے ہیں ان کے ساتھ عدل و انصاف نہیں کر سکتا، نرم مزاجی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش نہیں آ سکتا، عہدے کے ساتھ خیانت کرتا ہے، ذمہ داری کو پورے طور پہ ادا نہیں کر سکتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت ہے کہ آپ فرما رہے ہیں انہا خزی و ندامہ، عہدے داروں کے لیے بڑی ندامت اور بڑی شرمندگی ہوگی، کب؟ قیامت کے دن۔ قیامت کے دن ان کے لیے بڑی، اور عہدے داروں کی ایک بڑی جماعت ہوگی قیامت کے دن جو ندامت اور شرمندگی کے احساس سے دبی ہوئی ہوگی حشر کے میدان میں۔ قیامت کے دن ان کو ذلت و رسوائی سے دوچار ہونا پڑے گا۔ ندامت، جب ذلت ان کے سر پر آئے گی تو پھر اس وقت ندامت ہوگی کہ اے کاش میں دنیا کے اندر اس عہدے کو قبول نہ کیا ہوتا تو آج ہمارا یہ معاملہ نہ ہوتا۔ اس وقت وہ انسان نادم ہوگا، لیکن اس وقت کی ندامت سے اس کو کوئی بھی فائدہ حاصل یا کوئی بھی فائدہ ہونے والا نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ غَادِرٍ، اللہ اکبر، عظیم روایت ہے، غور کیجئے، کہا لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ یوم القیامہ، قیامت کے روز ہر عہدے دار، ہر منصب والا، چاہے وہ وقت کا خلیفہ ہی کیوں نہ ہو، بادشاہ وقت کیوں نہ ہو، مسلمانوں کے کسی چھوٹے معاملے کا ذمہ دار ہو یا کسی بڑے معاملے کا ذمہ دار ہو، اگر اس نے عہدہ قبول کرنے کے بعد عہدے کے تقاضوں کو نہ نبھایا، اپنے ماتحتوں کے ساتھ اس نے غداری کی، اس نے خیانت کی، اور اس جو ذمہ داری اس کے سر کے اوپر لادی گئی تھی یا جو ذمہ داری اس کے سپرد یا اس کے حوالے کی گئی تھی، اس نے اس عہدے کے ساتھ انصاف نہیں کیا، تو اللہ رب العالمین ہر ایسے عہدے دار کو قیامت کے دن اس کے سامنے ایک جھنڈا گاڑ دے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس ندامت سے اور اس شرمندگی سے محفوظ رکھے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان کے سامنے ایک جھنڈا گاڑ دے گا اور ساری مخلوق دیکھے گی اور یہ جانے گی، یہ سمجھے گی کہ یہ وقت کا تاجدار تھا، وقت کا عہدے دار تھا، صدارت کی کرسی کے اوپر براجمان ہونے والا تھا، لوگوں کے معاملے کا ذمہ دار دنیا کے اندر بنایا گیا تھا، لیکن اس نے اپنی ذمہ داری کو پورے طور سے نبھانے کی کوشش نہیں کی۔ لہذا قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کے سامنے ایک جھنڈا گاڑ دے گا تاکہ اس کی رسوائی علی رؤوس الخلائق، تمام مخلوق کے سامنے ہو اور لوگ اس کو جانیں، اس کو سمجھیں کہ یہ وہ شخص تھا جو صلاحیت کی عدم موجودگی کے باوجود،
صلاحیت اس کے پاس نہیں تھی اور اس کے بعد اس نے عہدے کو قبول کیا تھا۔ میرے بھائیوں، یہی وجہ ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے صلاحیتوں کے اوپر نظر رکھتے تھے، گہری نظر رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ دیکھتے تھے کہ اگر کسی کے اندر کوئی عہدہ یا ذمہ داری قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس کے منہ پر منع کر دیتے تھے۔ چنانچہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ مشہور واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا یا ابا ذر، اے ابو ذر، اراک ضعیفا، میں تم کو کمزور پاتا ہوں۔ کس اعتبار سے؟ پیسے کے اعتبار سے؟ کس اعتبار سے؟ جسمانی اعتبار سے نہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے، شارحین نے لکھا ہے کہ حضرت ابو ذر کے اندر نہ تو جسمانی اعتبار سے کوئی خرابی تھی، نہ تو علمی اعتبار سے کوئی خرابی تھی، اور نہ ہی حضرت ابو ذر کے اندر عبادت کے اعتبار سے کوئی خرابی تھی۔ سب کے اندر پورا تھے، مکمل تھے، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عہدہ لینے سے منع کر دیا۔ کیا کہا کہ میں تم کو ضعیف پاتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے مجاز کے اندر سختی تھی۔ لکھا ہے علماء نے، مشتعل ہو جاتے تھے، جذبات میں آ جاتے تھے۔ چنانچہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مشورہ دیا کہ اے ابو ذر، اگر 2 آدمیوں کا بھی ذمہ دار تم کو بنایا جائے، یعنی تم 3 لوگ ہو اور وہ دونوں مل کر کے قوم کی ذمہ داری چھوڑ دیجئے، جماعت و جمعیت بستی کی ذمہ داری چھوڑ دیجئے، صرف 3 آدمی ہو تم لوگ، اور اس میں سے 2 لوگ اگر تم کو ذمہ داری کے لیے تم کو نومینیٹ کریں، تمہارا نام آگے کریں، تو ذمہ داری قبول مت کرنا۔ دیکھیے پیارے مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے اندر عہدے کی صلاحیت نہ دیکھتے تو آپ منع کر دیتے کہ عہدہ قبول نہ کرو۔ مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے اندر اگر یہ صلاحیت دیکھتے کہ اس کے اندر قائدانہ صلاحیت ہے تو آپ اس کو حوصلہ دے کر کے آگے بڑھاتے تھے۔ یہ دونوں چیزیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ثابت ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مرض الموت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مسلح کے اوپر بڑھا دیا آگے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا، تفصیل سے آپ اصول ثلاثہ میں اس مسئلے کو پڑھ چکے ہیں، کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رقیق قلب ہیں، نرم دل کے آدمی ہیں، قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھتے ہیں تو روتے ہیں نماز میں، اس قدر روتے ہیں کہ لوگ ان کی آواز پیچھے نہیں سن پاتے ہیں، صرف رونے کی آواز آتی ہے، تلاوت کی آواز نہیں آتی ہے۔ آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کے چلے جانے کے بعد اس آدمی کو آپ مسلح پہ کھڑا کر رہے ہیں، وہ کبھی بھی اپنے آپ کے اوپر قابو نہیں رکھ سکیں گے، وہ روئیں گے، قیادت کی ذمہ داری نہیں نبھا سکیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتوں کو انسنی کر دیا، کہا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، حضرت ابو بکر صدیق کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر قائدانہ صلاحیت اس طریقے پر موجود ہے کہ میرے بعد اگر یہ باغ ڈور، اس امت کی باغ ڈور جس کو سنبھلنے کی ضرورت ہے، جس کو سنبھالنے کی ضرورت ہے، جس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، فتوحات کے اعتبار سے، لوگوں تک اسلام کے تعلیمات کو پہنچانے کے اعتبار سے، جزیرت العرب سے اسلام کو باہر تک لے جانے کے اعتبار سے، اگر کسی کے اندر یہ صلاحیت پائی جاتی ہے تو وہ صلاحیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے منع کیا، منع کرتے کرتے جب مجھ سے نہ مانے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نے حفصہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا کہ اے حفصہ، میری بات تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبول نہیں کر رہے ہیں، تم کہو کہ تمہارے ابو کو، اللہ اکبر، حضرت عمر ابن خطاب کو بنا دیں، ان کو کہیں کہ نماز مصلی پہ بڑھ کر کے نماز پڑھائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
کسی کی نہ سنی اور آپ نے کہا مرو ابا بکرین فلیصلی بالناس، حضرت ابو بکر صدیق کو حکم۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہماری اصلاح فرمائے، ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے، سیئات سے درگزر کرے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ انشاءاللہ العزیز یہ درس اب اس کی تفصیلی، یہ ابھی مقدمے میں ہم لوگ ہیں، مقدمہ بھی ابھی کمپلیٹ نہیں ہو سکا ہے۔ انشاءاللہ پھر کل کے درس میں جو باقی باتیں ہیں اس کی ہم وضاحت آپ کے سامنے کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئۃ فاستغفروہ انہ کان للأوابین غفورا۔ اللہ 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 اللہ